کہ جب حضرت آدم علیہ نبینا والسلام کی تخلیق ہوتی ہے اور حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تنہائی محسوس کرتے ہیں، کیونکہ آپ کی ہم جنس تو کوئی بھی نہیں تھا، آپ اکیلے ایک انسان تھے، اکیلے چلتے پھرتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر نیند طاری کر دی۔ اسی حالت میں آپ کی بائیں پسلی نکال کر اس سے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تخلیق کیا گیا اور پسلی کی جگہ پر گوشت رکھ دیا گیا۔ اس عمل کے دوران آپ کو کسی تکلیف کا تو احساس نہیں ہوا، مگر جب آپ نیند سے بیدار ہوئے، یعنی اب دوسرے لفظوں میں دیکھیں تو آج ہم آپریشن کرنے کے لیے بے ہوش کرتے ہیں، اب ایک آپریشن ہونا تھا تو حضرت آدم علیہ السلام پر نیند طاری کی گئی اور بلا تکلیف آپ کی پسلی سے بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تخلیق کی گئی۔ اب جب آپ نیند سے بیدار ہوتے ہیں تو آپ ایک نہایت خوبصورت خاتون کو اپنے قریب بیٹھا ہوا پاتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے عرض کی میں عورت ہوں۔ فرمایا تمہیں کیوں پیدا کیا گیا؟ عرض کی کہ حضور اس لیے کہ مجھ سے آپ سکون حاصل کریں۔ اللہ اکبر۔ فرشتوں نے آپ علیہ السلام کے علوم کی وسعت معلوم کرنے کے لیے عرض کیا کہ ان کا نام کیا ہے؟ تو حضرت آدم نے فرمایا ان کا نام حوا ہے۔ سبحان اللہ۔ ارشاد فرمایا کیونکہ یہ ایک زندہ وجود سے پیدا کی گئی ہے۔ یاد رکھیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی باڈی سے، آپ کے جسم کے ایک حصے سے ضرور بی بی حوا کو بنایا گیا ہے، مگر یہ مرد و عورت کے ملاپ سے پیدا نہیں ہوئی، تو اس لیے یہ حضرت آدم کی اولاد نہیں ہے۔ اچھا، جب آپ نے حضرت حوا کو دیکھا تو آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی، تو آپ نے، فرشتوں نے عرض کی اے آدم اگر آپ ان سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو ان کا مہر ادا کیجیے۔ اب اس زمانے میں تو کوئی روپیہ پیسہ تھا نہیں، اس طریقے سے کوئی کرنسی تھی نہیں، آپ نے کہا مہر کیا ہے اس کا؟ تو ارشاد ہوا کہ ان کا مہر یہ ہے کہ آپ ہمارے سردار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر 3 یا 10 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ چنانچہ درود پاک کی برکت سے حضرت آدم اور حضرت حوا کا نکاح ہو گیا، اور سبحان اللہ جو اس کے بعد نسل انسانی چلتی ہے وہ اس نکاح کے بعد چلتی ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نبی پاک کا نام، میرے آقا کا ذکر، نبی پاک پر درود یہ کمال کا وظیفہ ہے جو حضرت آدم اور حضرت حوا کے درمیان مہر بنتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ کیسا وظیفہ ہے جو اگر کہا جائے کہ جب سے کائنات بنی ہے، جب سے درود و سلام کا سلسلہ ہے، اور سبحان اللہ آج ہمیں بھی یہ موقع دیا گیا ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہماری زبانیں کتنی گندی ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ ہم کتنے گناہ گار ہیں، سچی بات تو یہ ہے کہ ہم پر احسان کیا گیا ہے کہ ہمیں موقع دیا گیا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ لیا کریں۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آیت درود جو قرآن میں ہم پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، شاید بچے کو یہ آیت یاد ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ایک بار اور درود پاک، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ اب اس آیت میں بھی کیا حکم دیا گیا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس غیب بتانے والے نبی پر درود بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی ان پر خوب درود اور سلام بھیجو۔ اب اگر اس حدیث اس آیت کے تحت بھی غور کیا جائے، علماء بیٹھے ہیں، یہاں یہ نہیں کہا کہ اللہ اور اس کے فرشتوں نے ایک بار درود بھیج دیا ہے اب اے مومنوں تم بھی درود پڑھ دو۔ یہاں عربی کا لفظ لایا گیا یصلون، اور یصلون کا جو یوں سمجھیے کہ اگر اس کو سٹرکچر بھی دیکھیں عربک میں تو اس کے معنی بنتا ہے کنٹینیو ورب، یعنی مسلسل کام ہونے والا ہے۔ تو سبحان اللہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ اور اس کے فرشتے جناب رسول اللہ پر مسلسل درود بھیج رہے ہیں، یہ کام جاری ہے۔ اچھا، یہ بات ضرور سمجھنی ہوگی کہ اللہ کا درود بھیجنا اور ہے، فرشتوں اور انسانوں کا درود بھیجنا اور ہے۔ اللہ کا درود بھیجنا یہ ہے کہ اللہ اپنی رحمتیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرماتا ہے، اور فرشتے جب درود بھیجتے ہیں
یا مومن درود بھیجتے ہیں مسلمان تو ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرما۔ اب بات یہ سمجھنی ہے کہ فرشتے کتنے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ہوگا کہ فرشتے معصوم ہوتے ہیں، فرشتے گناہ نہیں کرتے۔ اللہ اکبر، ایسی معصوم زبانوں سے نبی پاک کی بارگاہ میں درود پاک کے تحفے جا رہے ہیں، مسلسل جا رہے ہیں۔ اور کتنے جا رہے ہیں کبھی سوچا آپ نے؟ مجھے کہا گیا مدینے شریف کے بارے میں بھی کچھ ذکر کر دیجئے گا، تو چلو مل کے مدینے چلتے ہیں۔ مدینہ کیسا شہر ہے، کیسا مبارک مقام ہے، روضہ رسول کا مرتبہ سمجھیے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ صبح 70,000 فرشتے حاضری دیتے ہیں، پھر شام نبی پاک کی بارگاہ میں 70,000 فرشتے حاضری دیتے ہیں، اور جو ایک بار حاضری دیتا ہے اسے دوبارہ حاضری کا موقع نہیں ملتا۔ اللہ اکبر، یہ کیسی بات ہے کہ صرف 12 گھنٹے کی کم و بیش حاضری ملتی ہے۔ پہلے تو دربار مصطفیٰ کا مرتبہ سمجھ کہ جہاں صبح 70,000 آتے ہیں، شام 70,000 فرشتے آتے ہیں اور آقا کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے آتے ہیں۔ یہ تو مرتبہ دربار مصطفیٰ پتہ چل رہا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ فرشتوں کو اتنی مختصر حاضری کا موقع کیوں اور دوبارہ کیوں نہیں ملتا؟ اللہ اکبر، بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت کیا خوبصورت انداز میں سمجھاتے ہیں کہ یہ معمہ کیا ہے، یہ معاملہ کیا ہے۔ آپ کہتے ہیں 70,000 صبح ہو گئے، 70,000 شام، یوں بندگی زلف و رخ آٹھوں پہر کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ صبح 70,000 آتے ہیں، شام 70,000 آتے ہیں، ان کی ڈیوٹیاں اسی طرح لگی ہوئی ہیں، اور کہتے ہیں جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے، کیوں رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے۔ ان کے پاس اجازت ہی اتنی ہے، مگر سوال یہ ہے کہ یہ اجازت مختصر کیوں ہے؟ سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ بدلیاں نہ ہوں تو کروڑوں کی آس جائے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اگر یہ بدلیاں نہ ہوں، اگر یہ ڈیوٹیاں چینج نہ ہوں، تو اللہ کے فرشتے اتنے ہیں کہ کروڑوں باقی رہ جائیں گے، اور یہ بارگاہ مرحمت عام تر کی ہے۔ ارے آقا تو سب کے آقا ہے نا، مدینے جانے کی تمنا تو سب کے دل میں ہے۔ اگر فرشتوں کو یہ بدلیاں نہ کی جائیں، یہ ڈیوٹیاں چینج نہ کی جائیں، تو اللہ کے فرشتے اتنے ہیں کہ کروڑوں باقی رہ جائیں گے۔ اور آخر میں سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں غلاموں تم پر سوچو کتنی مہربانی ہے، فرشتے تو معصوم ہیں، انہیں زندگی میں ایک بار حاضری ملتی ہے، اور گناہ گاروں پر کیسا کرم ہے۔ وہ فرماتے ہیں معصوموں کو تو عمر میں صرف ایک بار معصوموں کو تو عمر میں صرف ایک بار آسی پڑے رہیں تو صلاح عمر بھر کی ہے۔ مدینہ چھوڑ کے ہم آتے ہیں، آقا نہیں بھیجتے، ہم پڑے رہے تو وہاں سے تو صلاح عمر بھر کی ہے۔ خود نبی یہ بات فرماتے ہیں کہ تم میں سے جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے، کہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ وہاں تو بلایا جا رہا ہے۔ ایک اور جگہ فرماتے من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ ارے آقا تو مدینے بلا رہے ہیں، وہ کہتے آؤ تو واپس نہ جانا، معصوموں کو تو عمر میں صرف ایک بار آسی پڑے رہے تو صلاح عمر بھر کی ہے۔ ایک اور جگہ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، بار نہ تھے حبیب کو پالتے ہی غریب کو۔ ہم آقا پر بوجھ تھوڑی تھے جو مدینہ چھوڑ کر آتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت انہیں سمجھاتے کیوں چھوڑا ہے مدینہ، بار نہ تھے حبیب کو پالتے ہی غریب کو، روئیں جو اب نصیب کو چین کا ہو گوائے کیوں۔ ارے مدینہ چھوڑ کر آ کر بس پھر آنسو ہی رہ جاتے ہیں، پھر یادیں ہی رہ جاتی ہیں۔ تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ذکر مدینہ کے ساتھ ساتھ ایک بڑی خوبصورت کیلکولیشن بھی پتہ چل گئی ہے۔ ایک دن میں کتنے فرشتے حاضری دیتے ہیں؟ 1,40,000۔ نبی پاک کو دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ تقریباً 1450 سال ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، تقریباً 1400 سال۔ ایک دن میں 1,40,000، 10 دن میں کتنے ہو گئے؟ 14 لاکھ، ٹھیک ہے۔ ایک مہینے میں کتنے ہو گئے ہے کسی کا حساب؟ 42 لاکھ، ٹھیک ہے۔ ایک مہینے میں 42 لاکھ فرشتوں نے حاضری دی، اور ان فرشتوں نے حاضری دی جو دوبارہ نہیں آئیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ ایک سال میں کتنے ہو جائیں گے؟ 10 سال میں کتنے ہو جائیں گے؟
100 سال میں کتنے ہو جائیں گے اور 1400 سال میں کتنے ہو جائیں گے. آپ کے کیلکولیٹر جواب دے جائیں گے, آپ کا کمپیوٹر جواب دے جائے گا. اچھا یہ تو دے چکے حاضری, سلسلہ تو روز جاری ہے نا, اور یہ حاضریاں کب تک ہوں گی؟ صبح قیامت تک. اس کیلکولیشن سے, اس عشق والی کیلکولیشن سے ایک بات سمجھنے کو یہ مل رہی ہے, اللہ کے فرشتے ہیں کتنے ہیں؟ قرآن پاک میں رب نے خود فرمایا کہ اللہ کے لشکروں کو اللہ کے سوا کوئی اور نہیں جانتا, ہم گن بھی نہیں سکتے ہیں. اب ذرا سوچئے کتنے فرشتے ہیں, انکاؤنٹیبل, اتنی تعداد, اربوں نہیں خربوں نہیں, اس سے بھی زیادہ. لیکن ان تمام فرشتوں کی ڈیوٹی کیا ہے؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. سمجھ رہے ہو بات؟ ان سب فرشتوں کو ایک کام پہ لگایا ہوا ہے کہ نبی پاک پر درود پڑھتے رہنا ہے, پڑھتے رہنا ہے. اب سوچئے میرے آقا کو ہمارے اور آپ کے درود کی حاجت نہیں ہے. ان کے دربار میں تو ہر لمحہ, ہر سیکنڈ, کروڑوں اربوں خربوں, وہ بھی فرشتوں کی زبان سے درود پہنچ رہے ہیں. ہمیں تو موقع دیا گیا ہے کہ اے غلاموں تم بھی درود پڑھ لو, تمہاری بھی بگڑی بنا دی جائے, تمہاری بھی جھولی بھر دی جائے گی. تو درود کی اہمیت سمجھیے. علماء بیٹھے ہیں, قرآن پاک میں بہت سارے احکام رب نے فرمایا, حکم دیا نماز پڑھو, زکات دو, روزہ رکھو, حج کرو, بہت سارے احکام ہیں. کہیں یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی یہ کام کرتا ہوں, فرشتے بھی کرتے ہیں, اے ایمان والو تم بھی شامل ہو جاؤ. یہ صرف درود پاک ہے جس کا یہ مقام ہے. اللہ کرے کہ بات سمجھ آ جائے اور درود پاک کی اہمیت سمجھ آ جائے. اللہ مجھے اور آپ کو کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بار پھر بآواز بلند درود پاک, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج میں نے جو موضوع سوچا ہے, جو آج کے لحاظ سے میں نے, کیونکہ بات ہی حضرت آدم کی ہوئی ہے, حضرت حوا کی ہوئی ہے, تو آئیے چلتے ہیں اسی دور میں. اور اس دور میں بہت سارے واقعات ہوئے. حضرت آدم کو جب سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو ایک بدبخت تھا جس نے سجدہ نہیں کیا. حالانکہ وہ پہلے سے بدبخت نہیں تھا, فرشتوں کا استاد بھی تھا, جنت کا خزانچی بھی تھا, ہزاروں سال عبادت بھی کی تھی, مگر شیطان مردود نے سجدہ نہیں کیا. اور نہ کرنے کی وجہ کیا بنی کہ اس نے کیا کہا کہ اے اللہ میں آدم کو کیوں سجدہ کروں, انا خیر من, میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, اے اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے, اس کو مٹی سے بنایا ہے, میں اس سے بہتر ہوں. یعنی تکبر کیا, پراؤڈ کیا. تکبر کہتے ہی اس کو ہے کہ بندہ اپنے آپ کو کسی سے برتر سمجھے اور کسی کو اپنے آپ سے معاذ اللہ کمتر یا ذلیل سمجھے. اس مردود نے جب تکبر کیا, سجدہ کرنے سے انکار کیا, اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے چہرے کا نور چھین لیا گیا, اسے مردود قرار دیا گیا, اور اللہ نے اسے جنت سے بھی نکال دیا اور اپنی دربار سے بھی نکال دیا. پتا چلا کہ کائنات میں جو سب سے پہلے گناہ ہوئے ہیں نا, اس میں تکبر بھی ہے, اس میں حسد بھی ہے. شیطان مردود کو حسد بھی بڑا تھا, جبھی تو حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا نا. اب اس شیطان نے ایک اور گناہ کروایا حضرت آدم کی اولاد میں, اور یہ گناہ ہوا قابیل اور حابیل کے درمیان. حضرت آدم کے ہر بار, یعنی بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب پریگننسی ہوتی تھی, حمل ہوتا تھا, تو ایک لڑکا پیدا ہوتا, ایک لڑکی پیدا ہوتی. اللہ کی شان دیکھیں, اللہ نے اس نسل انسانی کو کس اپنے حکمت بھرے انداز میں چلایا کہ ہر حمل میں ایک لڑکا پیدا ہوتا, ایک لڑکی پیدا ہوتی, اور جب اگلے حمل میں ایک اور لڑکا لڑکی پیدا ہوتی تو ان کا آپس میں نکاح ہو سکتا تھا. یعنی مثال کے طور پہ ایک باری میں جو لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے وہ بھائی بہن کہلاتے تھے, مگر اگلی باری میں جو لڑکا لڑکی پیدا ہوتے وہ ان کے بھائی بہن نہیں, اس حوالے سے نہیں ہوتے تھے کیونکہ ان کا نکاح جائز تھا, اور یہ اس زمانے کی شریعت میں جائز تھا, اور اس لیے ضروری تھا کہ اسی سے نسل انسانی میں آگے بڑھنا تھا. اب اللہ کی شان دیکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جو دو بیٹے تھے قابیل اور حابیل, ان کے درمیان معاملہ کیا ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب قابیل اور حابیل, پہلے قابیل پیدا ہوتا ہے, اچھا قابیل کے ساتھ معاملہ یہ تھا کہ اس کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اس کا نام جو تھا وہ اکلیما تھا, وہ بڑی خوبصورت تھی. حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اس کا نام لیوزا تھا. اب جب دونوں بڑے ہو گئے تو اسی شریعت کے قانون کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل سے کہا کہ تمہارا نکاح لیوزا سے ہوگا,
اور حابیل کو کہا کہ تمہارا نکاح اکلیما سے ہوگا. قابیل کہتا ہے نہیں، میرا نکاح تو اکلیما سے ہونا چاہیے. حضرت آدم نے سمجھایا وہ تمہارے ساتھ پیدا ہوئی ہے، وہ تمہاری بہن ہے، تمہارا اس سے نکاح نہیں ہو سکتا. وہ کہتا ہے نہیں، یہ تو آپ کا بنایا ہوا اصول ہے نا، میں نے نکاح کرنا ہے تو اکلیما سے ہی کرنا ہے. اب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ایسا کرو کہ تم دونوں بھائی اپنی اپنی قربانیاں پیش کرو، اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرتے ہیں، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی ہم سمجھیں گے کہ اس کی بات مان لی گئی. اب کیا ہوا، اس زمانے میں صدقہ یا جو بھی پیش کیا جاتا تھا صدقہ، وہ قبول کیسے ہوتا تھا، قربانی کیسے قبول ہوتی تھی کہ آسمان سے آگ آتی تھی اور اس صدقے کو اس کو آگ لے کر چلی جاتی تھی. سرکار دو عالم علیہ السلام کی امت پر ایک اور مہربانی پتہ کیا کی ہے؟ بہت ساری مہربانیوں میں ایک مہربانی یہ ہے کہ ہمارا صدقہ، ہماری قربانی ہم خود بھی استعمال کرتے ہیں، ہم آپس میں غریبوں میں بانٹ دیتے ہیں. ہماری قربانی کو آگ نہیں کھاتی، ورنہ پہلے جو بھی چیز پیش کی جاتی تھی وہ آگ لے جاتی تھی. سمجھ رہے بات کو؟ ہم آج کل کیا کرتے ہیں، صدقہ غریبوں میں بانٹ دیتے ہیں، رشتہ داروں میں بانٹ دیتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، خود بھی کھاتے ہیں، دوسرے لوگ بھی کھاتے ہیں. ایسا نہیں تھا پہلے، یہ بھی اس امت پر مہربانی کی گئی ہے. تو بہرحال اب کیا ہوا کہ دونوں نے اپنی اپنی قربانی پیش کی. قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا اور حابیل جو تھے وہ بکریاں چراتے تھے. تو قابیل اناج کا ایک ڈھیر اس نے رکھ دیا پہاڑ کے اوپر، اور حابیل نے ایک بکری جو تھی وہ رکھ دی. اب ایسا ہی ہوا کہ آگ آئی اور آگ آ کر بکری کو جو ہے وہ لے گئی اور قابیل کے گندم کو چھوڑ دیا گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، اور حضرت آدم نے یہی فرمایا کہ اب اکلیما کا حقدار یہ ہے. اب یہ فیصلہ تو آپ نے سنا دیا، مگر اب قابیل جو بھائی تھا اس کے دل میں اپنے بھائی کے لیے حسد پیدا ہو گیا کہ یہ وہ لڑکی ہے جس سے مجھے شادی کرنی تھی، اس کو مل گئی. اور بالآخر اس حسد کی بنا پر قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. اس دنیا میں سب سے پہلا اگر قتل ہوا ہے تو وہ بھائی نے اپنے بھائی کا کیا، اور وجہ کیا بنی؟ حسد وجہ بنی. حسد کیوں ہوا؟ ایک عورت کی وجہ سے ہوا. اس سب باتوں کو سمجھنا ہے. ایک بندہ جو ہے مردود ہو گیا تکبر کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے. دوسرا بھائی نے بھائی کو قتل کیا حسد کی وجہ سے اور عورت کی وجہ سے. سمجھنی یہ باتیں کہ یہ کتنے پرانے گناہ ہیں، یہ کتنے بڑے فتنے ہیں جو آج بھی مسلمانوں کے دلوں میں بس رہے ہیں اور مسلمانوں کو اس کی پرواہ نہیں ہے. حدیث پاک کا مضمون ملتا ہے کہ جب تک دنیا میں کوئی بھی قتل ناحق کیا جائے گا اس کا گناہ جو ہے قتل کرنے والے کو تو ملے گا ہی، قابیل کو بھی ملے گا، کیونکہ اس نے یہ طریقہ ایجاد کیا. ایک اور بات سیکھنے کو ملی کہ جو گناہ کا طریقہ ایجاد کرتا ہے، گناہ پر لوگوں کو لگا دیتا ہے، لوگوں کو کوئی ایسا راستہ بتاتا ہے جس سے بندہ گناہ کرے. گناہ کرنے والے کو تو وہ گناہ ملتا ہے جس نے یہ راستہ بتایا، جس نے لوگوں کو لگایا. یہ گناہ جاریہ اس کے لیے بھی ہوتا. سیکھیں ان باتوں سے. آج کل تو مزہ آتا ہے لوگوں کو، خود بھی گناہ کرتے ہیں، دوستوں کو بھی بتاتے تم بھی کرو، فلاں چیز دیکھ کر آیا ہوں، فلاں غلط جگہ پر ہو کر آیا ہوں. اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، خود کوئی گندی چیز، کوئی بری چیز دیکھی اس کو پھر شیئر بھی کر دیا، تم بھی دیکھو، تاکہ سارے دیکھتے رہیں اور اسے گناہ ملتا رہے. کچھ گناہ تو بڑے عجیب گناہ ہیں، گناہ بے لذت کہیے اس کو. اپنے موبائل فون میں میوزیکل ٹیون رکھیں گے، عجیب عجیب گانے. ہم کسی بندے کو فون کریں وہ سن بھی نہیں رہا، ہمیں میوزک سنا رہا ہے. ارے بھائی تمہیں عقل نہیں ہے کہ ہر بندہ کال کرے گا گناہ تمہیں بھی ملے گا، اس کو بھی بیچارے کو سننا پڑ رہا ہے. ایسی بہت ساری چیزیں. اپنی گاڑی کے پیچھے بے پردہ عورت کی تصویر لگا دیں گے، خود گاڑی چلا رہا ہے، پیچھے جتنے لوگ ہیں بےہودہ تصویر دیکھو، خود بھی گناہ کماؤ مجھے بھی گناہ پہنچاؤ. کیا ہو گیا ہمیں؟ پہلے ہی گناہ ہمارے تھوڑے جو ہم گناہ جاریہ والے کام کر رہے ہیں. اس کے برعکس سبحان اللہ، جو نیکی کے راستے پر کسی کو لگا دے، کسی کو نمازی بنا دے، کسی کو درود پڑھنے والا بنا دے، کسی کو سچے راستے پر لگا دے، سبحان اللہ، جو عمل کرے گا اس کو تو ثواب ملے گا، اور جس نے اس کام پر لگایا ہے وہ سب کا ثواب بھی اسے ملتا رہے گا. مبارک ہو دعوت اسلامی والوں کو، مبارک ہو ان علماء کرام کو، مبارک ہو مسجد کے خطیب و امام صاحبان کو جو بیانات کرتے ہیں، جو درس دیتے ہیں. کتنی بڑی نیکی ہے. کوئی ایک بیان میں نمازی بن جائے، کوئی ایک بیان میں گناہ کو چھوڑ دے، کوئی ایک بیان سنے ذکر و اذکار کرنے والا، درود پڑھنے والا بن جائے، کوئی حرام روزی چھوڑ دے، کوئی ماں باپ کو ستانا چھوڑ دے. آپ نے تو اس سے یہ کام کروا دیا. انشاءاللہ وہ جب تک نیکی کرتا رہے گا اس کو تو ثواب ملے گا، جس نے یہ کام بتایا سکھایا تھا انشاءاللہ اسے بھی ثواب ملتا رہے گا.
ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں لوگوں کو مجھے روزانہ 25 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ لوگوں نے کہا حضرت ہم تو 5 نمازیں پڑھتے ہیں، ہمیں 5 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، آپ کو 25 کا کیسے ملتا ہے؟ فرمایا 5 اپنی نمازیں پڑھتا ہوں، 4 غیر نمازیوں کو نمازی بنا دیا ہے، وہ نماز پڑھتے ہیں ان کا ثواب بھی مجھے ملتا ہے۔ کتنا پیارا کاروبار ہے، کیسی زبردست یہ نیکی ہے۔ اللہ کرے یہ بات سمجھ آ جائے۔ دعوت اسلامی والے آپ کو بار بار کہتے ہیں نا مدنی قافلوں میں سفر کیا کریں، ہمارے ساتھ چلیں اجتماع کے اندر، یہ بہت اچھی نیکی ہے، جایا کریں ان کے ساتھ مدنی قافلوں میں۔ کبھی آپ کسی کو نماز کی دعوت دیں گے، کسی کو فجر کے لیے اٹھائیں گے، کسی کو انشاءاللہ اجتماع میں لائیں گے، ہمیں نہیں پتا ہم کسی کو لے کر آ رہے ہیں، اور وہ جناب گناہوں کو چھوڑ دے، نیکیوں پر عمل کرنے والا بن جائے، آپ کے ثواب کا میٹر جاری ہو جائے گا۔ چلیں آج یہ نیت کر لیں کہ زندگی بھر انشاءاللہ گناہ جاریہ والے کام سے اپنے آپ کو بچائیں گے انشاءاللہ، اور کوشش کریں گے کہ صدقہ جاریہ والے کاموں میں حصہ ملائیں گے انشاءاللہ۔ اب کیا ہوا، قابیل نے حابیل کو قتل تو کر دیا، مگر جس کو پتا نہیں تھا لاش کو کرنا کیا ہے، اس وقت تک تو مرا ہی نہیں تھا نا۔ اب تو ہمیں پتا ہے کہ مرنے کے بعد دفنایا جاتا ہے، اس وقت تک تو دنیا میں کوئی مرا ہی نہیں تھا۔ اب اس نے کیا کیا، اپنے بھائی کی لاش کاندھے پر اٹھا کر کئی دنوں تک گھومتا رہا، کروں کیا اس لاش کا۔ پھر اللہ کی شان دیکھیں، قرآن پاک میں یہ واقعہ موجود ہے کہ اللہ کریم نے 2 کوے بھیجے، ان کی آپس میں لڑائی ہوئی اور ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار دیا۔ جب وہ مر گیا تو پنجے سے زمین کھود کر اس کوے نے دوسرے کوے کو زمین میں دبا دیا، تو قابیل کو پتا چلا کہ اچھا لاش کو دفنایا جاتا ہے۔ اب اس نے اپنے بھائی کو دفنایا، مگر اس کے چہرے کا نور چھن گیا، وہ بڑی عجیب و غریب آفت میں مبتلا ہوا اور آخرکار وہ بھی دنیا سے چلا گیا۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں، جو میسج میں آج دینا چاہتا ہوں کہ ان 2 بڑی برائیوں سے اپنے آپ کو ہمیشہ بچائیے گا۔ ایک ہے تکبر اور ایک ہے حسد۔ یہ اتنی خطرناک بیماریاں ہیں جو انسان کو برباد کر دیتی ہیں۔ تکبر کرنے والوں کے بارے میں آتا ہے، بچپن سے ایک حدیث آپ نے بھی سنی ہے، میں نے بھی سنی ہے، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ رائی کا دانہ کتنا ہوتا ہے؟ اتنا سا دانہ ہوتا ہے، جیسے سونف نہیں ہوتی، اتنا۔ مجھے بتاؤ اتنے دانے کے مطابق تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ جس کا پورا دل ہی تکبر سے بھرا ہوگا اس کا کیا حال ہوگا؟ شیطان نے ایک ہی بار تکبر کیا نا، کہا میں اس سے بہتر ہوں، انا خیر من۔ اور جو روز تکبر کرتا ہے اس نے ایک بار تکبر کیا وہ برباد ہو گیا، اور جو روز تکبر کر رہا ہے اس کا کیا حال ہوگا؟ تو پلیز اپنے آپ کو اس سے دور رکھیے۔ اور تکبر کیا ہے؟ کسی کو اپنے سے کمتر سمجھنا۔ اچھا بعض اوقات جب بھی تکبر کی بات ہوتی ہے نا تو ذہن میں بات یہ آتی ہے تکبر تو پیسے والے کرتے ہیں، ہم تو غریب لوگ ہیں۔ نہیں، یہ بھی شیطان کا بار ہے، ہمیں علم نہیں سیکھنے دیتا۔ تکبر یقیناً مالدار لوگ بھی کرتے ہیں، مگر علماء نے تکبر کے 8 اسباب لکھے ہیں۔ ہاں، اس میں سب سے پہلا سبب پتہ کیا ہے؟ وہ ہے علم۔ ہاں، علم بھی تکبر لاتا ہے۔ کیوں؟ جب بندہ عالم بن جائے یا بہت ساری نالج آ جائے وہ دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے، میرے پاس تو اتنا کچھ ہے، اس کو تو آتا ہی کچھ نہیں ہے۔ تو یہی تو تکبر ہے نا کہ اس کو کچھ نہیں آتا، مجھے سب آتا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے من قال انا عالم فهو جاہل، جو اپنے آپ کو کہے کہ میں عالم ہوں، فرمایا وہ جاہل ہے۔ علم سیکھنا ہے مگر تکبر نہیں آنا چاہیے۔ دوسرا ریزن علماء نے لکھا عبادت بھی تکبر لاتی ہے۔ ہاں، اب کوئی 5 وقت کا نمازی ہے، تہجد گزار ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ دوسروں کو سمجھ رہا ہے کہ دیکھو یار یہ تو کچھ پڑھتے ہی نہیں، میں 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہوں، یہ تو صرف جمعے کی نماز پڑھتا ہے، اس کو تو آتا جاتا کچھ نہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی ساری عبادت برباد کر دی جائے۔ یہ بات یاد رکھیے۔ وہ ایک واقعہ ہے نا کہ ایک بزرگ اپنے بیٹے کے ساتھ کہیں سفر پر جا رہے تھے، رات ہوئی، تہجد کا وقت ہوا، باپ بیٹے نے اٹھ کر تہجد پڑھی، سارے قافلے والے سو رہے تھے، صرف باپ بیٹے اٹھے تہجد پڑھنے کے لیے۔ تو بیٹا والد صاحب سے کہتا ہے ابا جان یہ کیسے لوگ ہیں، سارے سو رہے ہیں، کوئی نہیں اٹھا تہجد پڑھنے کے لیے۔ تو بیٹا والد صاحب کہتے ہیں بیٹا تو بھی سویا رہتا تو ہی ٹھیک تھا۔ بات بڑی پتے کی ہے، تہجد پڑھ کر اگر دوسروں کو حقیر جاننا ہے تو بہتر تھا تو بھی نہ پڑھتا تہجد۔ عبادت ضرور کرنی ہے مگر کسی کو حقیر نہیں جاننا۔ پھر مالدار، پیسے ہوتے تو غریب سے تکبر کر رہے ہوتے ہیں۔ خوبصورتی بھی تکبر لاتی ہے، بندہ کہتا ہے میں خوبصورت، اس کا رنگ سانولا۔ طاقت تکبر لاتی ہے، میری باڈی اتنی مضبوط، میری اتنی طاقت، یہ بیچارہ کمزور، یہ میرے سامنے کیا کرے گا۔
اقتدار تکبر لاتا ہے، کسی کو سیٹ مل جائے وہ سمجھتا ہے باقی کی حیثیت ہی کوئی نہیں، مسل کے رکھ دوں گا۔ یہ اقتدار پر، دولت پر، خوبصورتی پر، طاقت پر تکبر کرنے والوں کبھی اترانا نہیں، رب جب چاہے یہ سب واپس لے سکتا۔ ہم نے بڑے بڑے خوبصورتی والوں کو ایسی ایسی بیماریوں میں پڑتے دیکھا کہ چہرہ دیکھنے کے قابل نہیں رہا، بڑے بڑے طاقتور پہلوانوں کو بستر پر پڑتے دیکھا کہ اپنے پیروں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے، بڑے بڑے مالداروں کو راتوں رات کنگال ہوتے دیکھا ہے۔ بزرگوں سے پوچھو یہ جن کی زندگی گزری انہوں نے دیکھے ہوں گے ایسے کہ زکات دینے والا دنوں کے اندر زکات لینے والا بن جاتا۔ کبھی بھی اترانا نہیں ہے۔ ہاں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ جب بھی اللہ نے کوئی نعمت دینا اللہ سر جھکا رہے، عاجزی کہ اللہ تیری مہربانی، مجھ جیسے گناہگار کو تو نے مال دے دیا، میں مجھ جیسے خطاکار کو اتنی اچھی شکل دی، مجھ جیسے خطاکار کو اتنا بڑا نام شہرت دے دی۔ تکبر نہیں کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا، اترانے والا، گھمنڈ کرنے والا برباد ہی ہوتا ہے۔ اللہ کرے یہ بات سمجھ آ جائے کہ تکبر اس کائنات میں ہونے والے سب سے اولین گناہوں میں سے گناہ ہے، اور اس کا نتیجہ بربادی ہے۔ روایتوں میں آتا ہے تکبر کرنے والے کو قیامت کی دن چوٹیوں کی شکل میں لایا جائے گا اور لوگ ان کے اوپر سے چلتے ہوئے گزر رہے ہوں گے۔ یہ جو بڑے بڑے تکبر کرتے نا، غریب آدمی کو قریب نہیں آنے دیتے، کبھی بھی نہ کیجیے گا ایسے، بلکہ مشورہ دوں گا کہ جس کو کوئی منہ نہ لگائے، جس کو کوئی قریب نہ بٹھائے، آپ اس کو اپنے قریب بٹھایا کریں، پیار دیا کریں، انشاءاللہ اس کی دعا لگ گئی تو تمہارا بیڑا پار ہو جائے۔ ہاں بعض اوقات مسجد کے خادم سے کوئی ہاتھ نہیں ملاتا، ہمارے دفتر میں کوئی چوکیدار ہو جو بیچارہ سب کا دروازہ کھول رہا ہے، اس کو سلام ہی نہیں کرتا، رک جائیں، پہلے اس کو سلام کریں۔ مسجد کے خادم کو کبھی سینے لگا لیں۔ سچی بتاؤں کبھی کبھی تو ایسے لوگ رو پڑتے ہیں کیونکہ ان کو کتنا عرصہ ہوا کسی نے طبیعت بھی نہیں پوچھی ہوتی ہے، سینے بھی کوئی نہیں لگاتا ہے انہیں۔ کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا نمازیوں میں کوئی ایسا بندہ ہوتا ہے جس کے بیچارے کے ہاتھ پیر ٹھیک نہیں ہوتے، معذور نہیں ہوتے، جس طرح کبھی کبھی رال بھی ٹپک رہی ہوتی ہے، ہاتھ پیر بھی ٹیڑھے ہوتے ہیں، وہ چل بھی صحیح نہیں پا رہے ہوتے، مسجد میں ہاتھ بھی کوئی نہیں ملاتا، اگر اس سے ہاتھ ملاؤں گا تو میرا ہاتھ گندا ہو جائے گا۔ نہیں نہیں نہیں، یہ لاٹری ہے بندہ، میں صحیح بتا رہا ہوں، جا کر اس کو سینے لگا لو، اس سے دعائیں لے لو، کیونکہ شاید کئی مہینوں سے کسی نے اس کو سلام نہیں کیا ہوگا، یہ رو پڑے گا تمہارے سامنے، لیکن کیا پتا اس کے دل سے ایسی دعا نکلے گی کہ تمہارے کتنے بگڑے کام سنور جائیں۔ نبی یہ بات اپنے غلاموں کے گھر جاتے تھے، پیارے آقا غلاموں کو ساتھ بٹھا کے کھانا کھلاتے، اپنی سواری پر اپنے غلاموں کو بٹھاتے تھے۔ ہم کہتے ہیں میرا ملازم میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے گا، میری آپ کی اوقات کیا ہے؟ اگر آج جو دیا ہے وہ رب نے دیا ہے، کبھی اترانا نہیں۔ انشاءاللہ آپ عاجزی کر کے دیکھیں، اللہ آپ کی عزتوں میں اور اضافہ فرمائے۔ اور جو دوسرا گناہ ہے حسد، اللہ اکبر، یہ تو ایسا دلوں میں بس گیا، بھائی کو بھائی سے، بہن کو بہن سے، دوست کو دوست سے حسد ہو گیا، کہتا کوئی نہیں ہے مگر دل میں پال کے بیٹھے ہیں۔ حسد کیا ہے؟ What is the definition of jealousy؟ ذرا یہ بھی سمجھ لو۔ حسد کہتے ہیں کہ بندہ کسی کی نعمت دیکھ کر یہ تمنا کرے کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، اور اگر مجھے نہ ملے تو کم از کم اس کی تو برباد ہو جائے۔ اب آپ سوچیں اس کا دل کتنا گندا ہے کہ کسی اپنے مسلمان بھائی کی نعمت دیکھ کر اسے تکلیف ہو رہی ہے۔ اچھا اس میں پتہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے؟ حدیث پاک میں آیا کہ حسد وہ بیماری، حدیث کا مضمون ہے، جو ایمان کو مونڈنے والی بیماری ہے۔ حسد ایمان کو ایسے برباد کرتا ہے جیسے سرکہ جو ہے وہ شہد کو برباد کرتا ہے، سرکے کو شہد میں ڈالے شہد خراب ہو جائے، فرمایا ایمان ایسے خراب ہو جائے گا جس کے دل میں حسد ہوگا۔ اللہ اکبر، فرمایا حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ سردیوں میں لکڑیاں جلاتے ہو نا، کیا ہوتا ہے تھوڑی دیر کے بعد؟ لکڑیاں ختم، خاک۔ فرمایا نیکیاں ایسے جل کر ختم ہو جاتی ہیں۔ کتنی بڑی بے وقوفی ہے کہ میں روزے بھی رکھوں، نماز بھی پڑھوں، تلاوت بھی کروں، اور اس کے بعد حسد کر کے اپنی نیکیوں کو خود ہی آگ لگا دوں۔ اور آج یہی ہو رہا ہے۔ اب آپ کہیں گے نہیں جناب مولانا صاحب آپ بات تو صحیح کر رہے ہیں مگر میں تو حسد نہیں کرتا۔ چلے آخر میں، بیان کے آخر میں چھوٹا سا ٹیسٹ لے لیتا ہوں۔ میڈیکل ٹیسٹ کرواتے ہیں نا، بلڈ ٹیسٹ کرواتے ہیں، آج میں آپ کا ایک چھوٹا سا روحانی ٹیسٹ کے لیے لے لیتا ہوں، اپنا بھی اور آپ کا بھی۔ چیک کیجئے، پہلے تو یہ یاد رکھیے حسد ہوتا کس سے ہے؟ حسد کبھی بھی اس بندے سے نہیں ہوتا ہے جس کو آپ جانتے نہیں۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ملیر میں رہنے والے کو برازیل میں رہنے والے سے حسد ہو جائے جس کو جانتا ہی نہیں ہے۔ حسد نارملی آپ کے رشتہ دار میں سے آپ کو ہوگا، آپ کے دوستوں میں سے آپ کو حسد ہو جائے گا، یا آپ جیسا کام کرنے والوں سے حسد ہو جائے گا۔ اتنا مردود ہے شیطان کہ عام مسلمانوں کو تو حسد کرواتا ہی کرواتا ہے، نیک لوگوں کو بھی حسد کروا دیتا ہے۔
ناتخواں کو ناتخواں سے حسد کروا دے گا اگر جس کے دل میں آ جائے. قاری صاحب کو قاری صاحب سے حسد ہو جائے گا. اچھا بیان کرنے والے کو دوسرے بیان کرنے والے سے حسد, کیونکہ یہ کیوں آگے بڑھ رہا ہے, اس کا نام کیوں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اب پہلے چیک کیجئے کہ آپ کے دوستوں میں سے, رشتہ داروں میں سے, یا آپ جیسا کام کرنے والوں میں کوئی بندہ ایسا ہے, یہ پہلا ٹیسٹ دے رہا ہوں, پہلا سوال, کوئی ایسا ہے کہ جب بھی اس کو کوئی نعمت ملتی ہے آپ کو تکلیف ہوتی ہے. کوئی آ کر بتاتا ہے بھائی پتہ چلا اس نے نیا گھر لے لیا, اچھا ایک اور گھر بنا لیا, بھائی اس نے نئی موٹر سائیکل لی ہے, اچھا اس کے سامنے بولیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اندر تکلیف ہو رہی ہے, اچھا ایک نئی موٹر سائیکل, نیا موبائل لے لیا, اور ترقی ہو گئی اس کی نعمت بڑھتی ہے. اور اگر آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو اس کا مطلب آپ کے دل میں کہیں حسد تو نہیں آ گیا. پہلا ٹیسٹ. دوسرا ٹیسٹ, کوئی ایسا ہے دنیا میں کہ جب بھی اس کی تعریف آپ کے سامنے کی جائے, یار وہ آدمی بہت اچھا ہے, یار کمال, یار کتنا مشہور ہو گیا, بھائی اس کی آواز بہت اچھی ہے, اس کا کاروبار بہت بڑھ گیا, اس کی تعریف ہوتی ہے, آپ کو درد ہونا شروع ہو جاتا ہے, یار کوئی اور بات کرو نا, اس کا ذکر کیوں کر رہے ہو. ہم اس کا موضوع چینج کروانے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ اس کی تعریف اچھی نہیں لگ رہی. چیک کیجئے اپنے دل کو کہ مسلمان کی تعریف آپ کو اچھی کیوں نہیں لگ رہی, اس کا مطلب کچھ یہاں گڑبڑ ہے. تیسرا ٹیسٹ, کوئی ایسا ہے کہ جب اس کا نقصان ہوتا ہے, وہ بدنام ہوتا ہے, اس کے بارے میں کوئی بری بات سامنے آتی ہے تو آپ کو مزہ آنے لگتا ہے, اوہ یہی تو میں چاہتا تھا, یہ برباد ہو جائے. مثال کے طور پہ کوئی آ کر بتاتا ہے یار پتہ چلا اس کی گوڈاؤن میں آگ لگ گئی, اچھا سامنے تو کیا کہیں گے, اوہ بہت افسوس ہوا, دل میں لڈو پھوٹ رہے ہیں, میں تو چاہتا ہی تھا برباد ہو. سوچے اتنا گندا ہو گیا میرا دل کہ کسی مسلمان کے نقصان پہ خوش ہو رہا ہے, کسی مسلمان کی نعمت پر مجھے تکلیف ہو رہی ہے. کیا ہوتا ہے, ساتھ رہتے ہیں تو دوست کہہ رہے یار بھائی جان نیا گھر لیا ہے, ذرا گھر میں نیا فرنیچر بھی لگایا, آئیے نا گھر دکھاتا ہوں. خوشی خوشی جائیں گے, بریانی بھی کھا کر آئیں گے, اور باہر نکل کر کہیں گے 2 نمبر کے پیسوں سے گھر بنایا. ارے ابھی تو کھانا کھا کے آیا اس کا. اچھا کوئی کہ یار نئی موٹر سائیکل لی ہے, نئی گاڑی, بھائی مٹھائی تو کھلاؤ, آئس کریم تو کھلاؤ, آئس کریم بھی کھا لیں گے, بولے سود کے پیسوں سے گاڑی لی ہے. یعنی اس کی نعمت ہو رہی ہے اور تمہیں تکلیف ہو رہی ہے. کیوں؟ کسی کی نوکری بڑھ جائے, کسی کو ویزا لگ جائے, کوئی حج پہ جانے والوں سے حسد کر رہے ہوتے ہیں, حالانکہ حج تو ہے ہی بلاوے کا, اس کو اللہ نے بلایا, تکلیف تمہیں کیوں ہو رہی ہے؟ جناب اتنے الٹے کام کرتا ہے اور دیکھو حج پہ جا رہا ہے, پتہ نہیں کدھر سے پیسے جمع کیے. وہ جانے, اس کا رب جانے, تم کون ہوتے ہو؟ حسد کو پتہ ہے خطرناک گناہ کیوں کہا گیا, کبیرہ گناہ کیوں کہا گیا؟ یہ ایکچولی اللہ پر اعتراض ہے, اللہ کی تقسیم پر اعتراض ہے. ہاں مجھے بتائیے عزت دینے والا کون ہے؟ زور سے کہیں گے, عزت دینے والا کون ہے؟ شہرت دینے والا کون ہے؟ دولت دینے والا کون ہے؟ خوبصورت بنانے والا کون ہے؟ عزت دینے والا کون ہے؟ جب دینے والا سب اللہ ہے تو تمہیں کیا پرابلم؟ اللہ دے رہا ہے نا اس کو, عزت دے رہا ہے, شہرت دے رہا ہے, دولت دے رہا ہے, اللہ نے اس کو حسن دیا ہے, اللہ نے اس کو آواز دی ہے. تمہیں پرابلم یہ ہے کہ اللہ نے اس کو کیوں دیا, مجھے کیوں نہیں دیا. یہ بندے پر نہیں, یہ اللہ پر اعتراض ہے. یہ اتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے, کبھی نہ کرنا, کبھی نہ کرنا. ہاں پتہ کیا کرنا چاہیے, اس کا علاج کیا بتایا علماء نے, کہ آپ کو اگر کسی کی کسی بات سے حسد ہے نا, آپ کو برا لگ رہا ہے, آپ دعا کریں اللہ اس میں اور اضافہ کر دے. ہے بڑا مشکل, مجھے تو اس کا چہرہ ہی اچھا نہیں لگتا, میں اس کے لیے دعا کروں. ہاں اینٹی بائیوٹک ہے, علاج انجیکشن میں درد ہوتا ہے نا, لیکن علاج یہی ہے, کیونکہ تکبر حسد مجھے ہو گیا, اس کو تو ہے نہیں. یہ اتنی بری بیماری ہے پیارے اسلامی بھائیوں, حسد کہتے ہیں جیلسی کو, جلن کو. یہ حسد دنیا میں بھی بندہ جلتا ہے اور آخرت میں بھی جلے گا. اس کو نیند نہیں آتی. ہمیں کئی لوگ ملتے ہیں, پرچیاں آتی ہیں, حضرت دعا کرتے ہیں, نیند نہیں آتی. جس کو سکون کی نیند نہیں آتی نا, میں آج آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, چیک کر لو کسی کا حسد تو نہیں پال لیا, کسی کے بارے میں بدگمانی تو دل میں نہیں آ گئی ہے. تمہارا دماغ سوچتا ہی رہے گا اس کے بارے میں, وہ ترقی کرتا جائے گا, تمہاری نیند اڑتی جائے گی, تمہاری جلن بڑھتی جائے گی. کیوں کر رہے ہو اپنے آپ کو پریشان؟ اللہ دے رہا ہے اسے. کسی کی ترقی میں مجھے کیا پرابلم ہے؟ میں کچھ نہیں کر سکتا کسی کا. یاد رکھیے گا, ساری دنیا مل کر کسی کو ذلیل کرنا چاہے, کسی کی تباہی چاہے, اگر رب نے عزت لکھی ہے اس کو عزت مل کر رہنی ہے. کوئی نہیں جھکا سکے گا اسے. ہماری اوقات کیا ہے, اللہ دے رہا ہے اسے. اور ساری دنیا مل کر کسی کو اونچا کرنا چاہے, اگر رب نے ذلت لکھی ہے تو اس کو ذلت سے کوئی نہیں بچا سکتا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. یہ ایمان بنا لو. ہاں اب آپ کہیں کہ پھر ہمیں کیوں نہیں مل رہا؟ ارے جس رب نے اس کو دیا ہے وہ تمہیں بھی دے سکتا.
اللہ سے مانگو نا. حسد تو میں جب کروں کہ جب اللہ کے خزانوں میں کمی ہو. رب اس کو دولت دے سکتا ہے, وہ مجھے بھی دے سکتا ہے. رب اس کو شہرت دے سکتا ہے, وہ مجھے بھی دے سکتا ہے. رب اس کو عزت دے رہا ہے, وہ مجھے بھی دے سکتا ہے. ہم کیوں اس کی چھیننے کی تمنا کر رہے ہیں؟ ارے اس سے مانگو جس نے اس کو دی ہے, وہ تمہیں بھی عطا فرما دے. اس کو ایک آسان لفظوں میں بات اپنی ختم کرنے لگا ہوں تاکہ اللہ کرے یہ کانسیپٹ سمجھ آ جائے اور دماغ سے, دل سے یہ حسد کی بیماری نکل جائے. مثال کے طور پر ہمارے جنید بھائی یہاں موجود ہیں, ٹھیک ہے. جنید بھائی کو میں 50,000 روپے دوں, 1,000 کے نوٹ, 50,000 کی گڈی. جنید بھائی یہ پیسے لیں اور یہاں سے بانٹنا شروع کریں, سب کو 1,000 روپے دیں. کیا ہوگا پتہ ہے؟ جیسے جنید بھائی بانٹنے لگیں گے نا, تھوڑی دیر کے بعد یہاں والے بندے اٹھیں گے اور آگے بڑھیں گے کہ میں جنید بھائی سے فوراً لے لوں, کیونکہ عبدالحبیب بھائی نے کہا تھا 50,000 ہیں اور بندہ تو ادھر کئی 100 بیٹھے ہوئے ہیں. یہ 50 کے بعد تو نوٹ ختم ہو جائیں گے. جنید بھائی بانٹیں گے اور ہماری باری نہیں آئے گی, تو کچھ لوگ آگے بڑھیں گے اور جنید بھائی کے ہاتھ سے چھیننے کی کوشش کریں گے کہ 50,000 ختم ہونے سے پہلے ہمیں بھی مل جائیں. ایسا ہی ہے نا, کیونکہ ہمیں یہ خوف ہوگا کہ ان کے پاس تو ہیں 50,000. سبحان اللہ. اب بات ذرا سمجھ لو, جنید بھائی کے پاس 50,000 تھے جو ختم ہو جائیں گے, اس لیے ادھر والوں کو ٹینشن ہونا سمجھ آتا ہے. میرے رب کے خزانے نہ ختم ہونے والے ہیں, اس کے کرم کے خزانے ختم ہونے والے نہیں ہیں. وہ اگر کسی کو بانٹ رہا ہے تو تمہیں کیا ٹینشن ہے؟ اس رب سے کہو نا, یا اللہ اس کو اور دے دے اور مجھ گناہگار پر بھی کرم فرما دے, مجھے بھی دے دے. حسد کیوں کروں میں؟ اللہ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں. ہم حسد کر کے اپنے ہی نقصان کر رہے ہیں, اللہ کو اور ناراض بھی کر رہے ہیں. حسد کرنے والے کو نہیں ملتا, سب کا بھلا سوچنے والے کا بھی بھلا ہو جاتا ہے. ایک جملہ یاد کر جاؤ, انشاءاللہ زندگی پرسکون ہو جائے گی. بزرگان دین سے سنا تھا, سب کا بھلا سب کی خیر, سب کے بھلے میں اپنی خیر. مل کے دوہرا دو, سب کا بھلا سب کی خیر, سب کے بھلے میں اپنی خیر. بھلا سوچو. آپ کو کوئی آ کر کہے نا, ارے بھائی اس نے نیا گھر بنایا, اللہ اس کو اور دے. کوئی کہے یار اس کی عزت بہت بڑھ گئی, ہمارے ملیر میں رہتا تھا تو محلے میں کوئی نہیں جانتا تھا, آج سوری دنیا میں لوگ اس کو جانتے ہیں. یا اللہ اس کی عزت میں اور اضافہ کر, اے اللہ اس کی دولت میں اور اضافہ. سب کا بھلا سوچو یار, حسد کیوں کرنا ہے؟ اور اللہ سے مانگو, اے اللہ مجھے بھی دے دے. جب آپ کا دل صاف ہو جائے گا نا تو سبحان اللہ, یہ دل اللہ کی رحمت سے نور علی نور ہو جائے گا. اللہ کرے آج کے اس بیان میں ان 2 بلاؤں سے ہم بچنے میں کامیاب ہو جائیں. تکبر کو کبھی قریب مت آنے دینا, عاجزی کا پیکر بننا. میرے آقا تو وہ ہیں, سر عرش پر ہے تیری گزر, دل فرش پر ہے تیری نظر, ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں. اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ جب آپ جنت میں جاتے ہیں تو جنت سجائی جاتی ہے, آپ کو مہمان بنایا جاتا ہے. حضرت جبریل امین آ کر آپ کے قدموں کو بوسہ دے کر آپ کو براق کی سواری پر بٹھا کر معراج کو لے جاتے ہیں. یہ مرتبہ ہے جناب رسول اللہ کا. مگر سبحان اللہ, عاجزی کا عالم یہ ہے کہ کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی. تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے ہے, چٹائی کا بچھونا کبھی خاک کہیں پہ سونا, کبھی ہاتھ کا سرہانا. مدنی مدینے والے تیری سادگی پہ لاکھوں, تیری عاجزی پہ لاکھوں, ہو سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے. اتنا بڑا مرتبہ ہو کر اپنے غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے, ان کو اپنی سواری پر سوار کرتے. میں اور آپ تو ان کے جوتے مبارک کی, نالین مبارک کی لگے ہوئے خاک کے ذرے کے برابر بھی نہیں ہیں. ہم کس لیے اتراتے ہیں, ہم کس بات پر گھمنڈ کرتے ہیں؟ اللہ نبی پاک کی عاجزی کا صدقہ ہم سب کو نصیب فرما دے. اور پھر حسد کو قریب نہیں آنے دیں, آپ پرسکون ہو جاؤ گے. آپ کسی کا حسد کر کے بگاڑ نہیں سکتے, یاد رکھیے گا. جس سے حسد ہے نا آپ کو, اس کا کچھ نہیں جاتا, جاتا ہمارا ہی ہے. بیڑا غرق ہمارا ہی ہو رہا ہے, ٹینشن میں ہم ہی ہیں. تو کیوں بانٹوں میں یہ بیماری؟ نیکی الگ برباد ہو رہی ہے, زندگی الگ بے سکون ہو رہی ہے. تو پوزیٹو سوچیں, اچھا سوچیں. آخر میں حسد کا علاج بتا دیتا ہوں. تکبر اور حسد دونوں کا علاج لے جاؤ. بیماری ہے نا, بیماری کا علاج بھی تو ہونا چاہیے. سب سے اچھا علاج یہ ہے کہ بندہ دعا کرے. ہاں, الدعاء سلاح المومن, دعا مومن کا ہتھیار ہے. اللہ سے دعا کرے, یا اللہ میرے دل کو تکبر سے, حسد سے پاک فرما. یہ بار بار دعا کیا کریں. اور بھی دل کی بیماریاں ہیں, عجب ہے, خود پسندی ہے, ریاکاری ہے, یہ عجیب عجیب بیماریاں. ایک بیان میں بہت ساری چیزوں کو بیان نہیں کر سکتا, مگر اللہ سے پہلے تو دعا کریں کہ اللہ دل صاف کر دے. اس دل کو اگر مدینہ بنانا ہے نا, ایک طرف تو دعا کرتے ہو سینہ بنے مدینہ, اور سینے میں تکبر بھی پالا ہوا ہے, اسی میں اس میں جناب غرور بھی ہے, حسد بھی, اور کہتے ہیں دل میں بسے مدینہ. کیسے دل میں مدینہ آئے گا؟ کیسے عشق رسول آئے گا؟ پہلے گندگی صاف کرو, پھر دیکھو مدینے والے کیسے کرم فرماتے ہیں. انشاءاللہ
ایک تو پہلا علاج کیا ہو گیا؟ دعا. دوسرا حسد کا علاج ہے کہ جس بندے سے حسد ہوا ہے پہلے تو چیک کر لو، اس کو بتانا نہیں. ہاں اس کو بتانا نہیں ہے، پتہ چل جائے گا آپ کو کہ مجھے کس سے پرابلم ہے، پتہ چل جائے نا آپ اس کے لیے دعا کرنا شروع کریں. یہ تھوڑا سا مشکل ہے، آپ کو تکلیف ہوگی شروع میں. اچھا جس چیز سے حسد ہے نا اسی چیز کی دعا کریں. کہ آپ کو اس کی دولت سے تکلیف ہوتی ہے، یا اللہ اس کے مال میں اور برکت دے دے. کسی کی شہرت سے تکلیف ہے، اللہ اس کی شہرت میں اور اضافہ کر دے. کسی کے حسن سے تکلیف ہے، یا اللہ اس کے حسن میں اور برکت دے دے. تو آپ کہیں گے یار کیسی بات کر رہے ہو مولانا صاحب، بندہ ہی اچھا نہیں لگتا، کیسے دعا کروں گا؟ ہاں دعا کرو گے تو تکلیف ہوگی، مگر ایک وقت آئے گا کہ آپ کا دل جب صاف ہو جائے گا نا، کوئی آ کر کہے گا یار اس کی دولت میں اور اضافہ ہو گیا، آپ کہیں گے میں بھی تو دعا کرتا ہوں، اضافہ تو ہونا ہی تھا، ہے نا؟ دل صاف ہو جائے گا. تیسرا حدیث پاک میں آتا ہے تحفہ دو محبت بڑھے گی. جس سے حسد ہو گیا نا اس کے پاس جا کر اچھے طریقے سے ملاقات کر کے اس کو کوئی تحفہ پیش کریں، عطر دے دیں، سوٹ دے دیں، جو بھی آپ بہتر سمجھتے ہیں. یہ بھی مشکل ہے، بندے کا چہرہ اچھا نہیں لگ رہا اس کو تحفہ دوں، اس کو پرابلم نہیں، پرابلم میرے دل میں، مجھے بیماری دور کرنی ہے تو جا کے تحفہ دو تاکہ حسد دور ہو جائے. ہاں مگر ایک غلطی مت کرنا کہ جا کر کہنا بھائی گیا تھا بیان سننے، انہوں نے بتایا جس سے حسد ہو جائے اس کو تحفہ دو، اس لیے تم سے حسد ہو گیا تھا تو تحفہ لے کر اور گڑبڑ ہو جائے گی. اس کو بتانا نہیں ہے، بغیر بتائے تحفہ دیں تاکہ محبت ہو، دل مل جائیں اور میرا دل صاف ہو جائے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے پیارے ماحول میں ایسی پیاری باتیں سکھائی جاتی ہیں. ہمیں جسمانی امراض کے ساتھ ساتھ جو باطنی امراض ہیں اس کا علم اور اس سے بچنے کا بھی درس دیا جاتا ہے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوں، اجتماعات میں آتے رہیں، مدنی قافلوں میں سفر کریں تو انشاءاللہ یہ دل بھی صاف ہونے لگ جائے گا. اللہ پاک ہمیں دل کی بیرونی بیماریوں سے بھی اور اندرونی بیماریوں سے بھی شفا عطا فرمائے اور ہمارے سینے کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا مدینہ بنا دے. رہیں ان کے جلوے، بسیں ان کے جلوے. کیا خوبصورت التجا ہے. مولانا حسن رضا خان صاحب کہتے ہیں رہیں ان کے جلوے، بسیں ان کے جلوے، میرا دل بنے یادگار مدینہ. میری خاک یا رب نہ برباد جائے، پسے مرگ کر دے غبار مدینہ. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب المیزان. اے رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ ہم سب کی تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. ہماری ہمارے والدین کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما. اے اللہ ہماری زندگی میں جو ٹوٹے پھوٹے نیک اعمال ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً عقیدۃً پیش کرتے ہیں، قبول فرما. پیارے آقا کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین، بالخصوص شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. تمام مسلمین، تمام مسلمات ان کی روح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. ہم سب کے والدین میں سے کوئی ایک رشتہ دار دنیا سے چلے گئے، اے اللہ ہم سب کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. اے اللہ تمام سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. آج کے اس اجتماع کو ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ بنا. اے اللہ جو آج بیان سنا اسے یاد رکھنے، عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. ہمارے دلوں کو حسد سے پاک کر دے، تکبر سے پاک کر دے، ریاکاری سے پاک کر دے، خود پسندی سے پاک کر دے. اے اللہ ہمارے سینوں کو نبی پاک کے عشق کا مدینہ بنا دے. اے اللہ جتنے بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. کئی لوگوں نے پرچیاں دی ہیں، پیغام بھجوائے ہیں، اے اللہ تو سب کے نام بھی جانتا ہے اور کام بھی جانتا ہے. آج سب کی جھولیاں بھر دے. اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما. جو قرضوں میں ڈوبے ہیں اللہ ان کے قرضے اتر جائیں. اے کریم آج ہم سب کی جھولیاں بھر دے. سب کے رزق حلال میں، کاروبار میں برکتیں اور وسعتیں عطا فرما. ہم سب کی جان، مال، عزت، آبرو، آل اور اولاد، دین اور ایمان کی حفاظت فرما. اے کریم فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما. عالم اسلام کا بول بالا فرما. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم وافوض
وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیۃ الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جب دمیں واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔